بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کائنات کا اہم ترین واقعہ، ولادت باسعادت سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خالق کائنات کا احسان عظیم۔ جدید تحقیق کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارک 12 ربیع الاول بمطابق 20 اپریل 571 کو ہوئی۔ یہ سوموار کا دن تھا۔ صبح صادق کے وقت حضور مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ مصر کے مشہور ماہر فلکیات اور حیات دان عالم محمد پاشا نے بھی اپنے رسالہ میں یہ تاریخ رقم درج کی ہے۔ حضرت آمنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ جب حضور انور اس دنیا میں جلوہ افروز ہوئے تو ان کے دونوں ہاتھ اس طرح آگے کو بڑھے ہوئے تھے گویا وہ دعا مانگ رہے تھے، اور ان کی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھی ہوئی تھیں۔ حضور کی پیدائش سے قبل حضرت آمنہ نے خواب میں دیکھا کہ ان کے بدن سے ایک نور نکلا ہے جس سے ملک شام کے محل روشن ہو گئے ہیں۔ خواجہ عابد نظامی اپنی تالیف ہمارے حضور میں رسول اللہ کا یہ نسب مبارک درج کرتے ہیں: محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد بن مناف بن کسی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن ملک بن نصر بن کنانہ بن خزیمہ مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن عدنان کا نسب حضرت اسماعیل تک جا پہنچتا ہے۔ حضور اکرم کو حلیمہ سعدیہ نے دودھ پلانے کے لیے لے لیا۔ جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری ضیاء النبی کے صفحہ 69 پر رقم درج طراز ہیں کہ حضرت حلیمہ سعدیہ یہ ارشاد فرماتی ہیں: جب سب عورتوں کو رضاعت کے لیے بچے مل گئے تو ہمارا کارواں اپنے مسکن کی طرف روانہ ہوا۔ ساری عورتیں اپنے نئے بچوں کے ساتھ اپنی اپنی اونٹنیوں پر سوار ہوئیں۔ میرے پاس وہی گدی تھی جو کمزوری کے باعث چل نہیں سکتی تھی، جس نے سارے قافلہ کو آتے ہوئے پریشان کر دیا تھا۔ میں اپنے فرزند کے ساتھ اس پر سوار ہوئی۔ اب تو اس کی حالت ہی بدل گئی تھی، یوں تیزی سے قدم اٹھاتی تھی کہ قافلہ کی ساری سواریاں پیچھے رہ گئیں۔ وہ گویا چل نہیں رہی تھی بلکہ اڑ رہی تھی۔ قافلے والیاں چیخ اٹھیں، کہنے لگیں: اے ابی ذؤیب کی بیٹی، خدا تیرا بھلا کرے، ہم پر رحم کر اور اپنی گدی کو آہستہ آہستہ چلا۔ اس پر حضرت حلیمہ سعدیہ نے ارشاد فرمایا: خدا تمہارا بھلا کرے، تم دیکھتی نہیں ان پر کوئی سوار ہے؟ حضرت حلیمہ سعدیہ جب اپنی اقامت گاہ پر پہنچی تو وہ زمین قحط زدہ تھی، گھاس کا ایک تنکا بھی نظر نہیں آتا تھا۔ جب بکریاں واپس آئیں تو حضور کی برکت سے ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے اور وہ خوب دودھ دیتی۔ حضرت حلیمہ خوشحالی کی زندگی بسر کرنے لگیں۔ حضور کو 2 سال تک آپ نے دودھ پلایا۔ حضور قوی اور توانا بچوں کی طرح ہو گئے۔ حضور نے حلیمہ سعدیہ کے قبیلہ حوازن میں پرورش پائی جو فصاحت و بلاغت میں مشہور تھا۔ امام صبیر الروض الانف کی جلد اول کے صفحہ 109 پر لکھتے ہیں: حضور اکرم فرماتے تھے کہ میں اس لیے فصیح ہوں کہ قبیلہ بنی سعد میں پلا ہوں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ جب ہم مکہ کے سفر سے واپس پہنچتے تو ہر گھر سے کستوری کی مہک آنے لگی۔ وہاں کے سب لوگ حضور کی محبت میں دیوانے ہو گئے۔ جب کسی کو کوئی بدنی تکلیف ہوتی، وہ آتا حضور کی بابرکت ہتھیلی کو پکڑ کر تکلیف والی جگہ پر رکھتا، بإذن اللہ فوراً شفا یاب ہو جاتا۔ اور ان کا کوئی اونٹ یا بکری بیمار ہو جاتی تو اس پر حضور دست مبارک پھیرتے، وہ تندرست ہو جاتی۔ 2 سال مکمل ہوئے تو حضور حلیمہ سعدیہ کو لے کر آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ کے پاس لوٹیں۔ چونکہ اس دور میں مکہ میں وبا پھیلی ہوئی تھی، آپ کو 2 بار حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس بھجوا دیا گیا۔ آپ 6 سال تک حضرت حلیمہ کے پاس رہی۔ آپ کی رضاعی بہن حضرت محمد کو لوریاں دیتی۔ وہ گیت بھی مورخین نے محفوظ کر لیے ہیں۔ ترجمہ: اے میرے رب، میرے بھائی محمد کو ہمارے لیے سلامت رکھ، یہاں تک کہ میں آپ کو جوان گبرو دیکھوں، یہاں تک کہ میں آپ کو اپنی قوم کا سردار دیکھوں جس کی سب اطاعت کر رہے ہوں۔ اے میرے رب، ان کے دشمنوں اور حاسدوں کو ذلیل و رسوا کر۔ حضور کے رضاعی بہن بھائی 4 تھے۔